ویلکم ٹو لسنرس ویورس، خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام۔ میرا آج کا موضوع ہے وٹنس یعنی گواہ کون ہوتا ہے، اور یہ قانون شہادت میں اس کی اہمیت کیا ہے، ایویڈنس ایکٹ اس کو کیا کہتا ہے، قانون شہادت آرڈر 1984، ایویڈنس ایکٹ 1872 اس کو کیا کہتا ہے کہ گواہ کون ہونا چاہیے، وٹنس یعنی کون ہونا چاہیے، اس کی اہلیت کیا ہے، اور اس کی گواہی کی اہمیت عدالتوں میں، ہمارے کیس لاز میں، روزمرہ زندگی کی کیا اہمیت رکھتی ہے، ویلیو کیا ہے۔ تو اس کا تعارف تھوڑا سا یہ کرواؤں گا کہ گواہ کون ہوتا ہے۔ جہاں تک انصاف کی فراہمی کا تعلق ہے، گواہ کو نظریہ یا گواہ کا نظریہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انصاف کا حقیقی مقصد فریقین کے درمیان، دونوں پارٹیوں کے درمیان تنازعات کا حل ہوتا ہے۔ جو تنازع پیدا ہوا ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، اس کا حل فیئرلی جو ہے وہ نکالا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا لا۔ تو یہ تنازعات کے تصفیہ کے لیے لازمی ہے کہ گواہان کو اپنی شہادت کے ذریعے سچائی کو عیاں کرنا ہوتا ہے، سچائی کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، اور یہ گواہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو عدالت میں یا کسی بھی فورم پہ وہ عیاں کرے کہ نہیں بھی یہ صحیح بات ہے، یہ غلط ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں یا میں اس کا گواہ ہوں، مجھے پتہ ہے، اس کا علم ہے۔ تو جب گواہان وہ شہادت دیتے ہیں جس میں شہادت کی بنیادی سچائی پر ہوتی ہے، بنیاد سچائی پر ہوتی ہے، دوسرے الفاظ میں تنازعات کے تصفیہ کے لیے شہادت مفید نہیں ہوتی جب گواہان وہ شہادت دیتے ہیں جو شہادت کسی فریق کے خلاف یا اس کی حمایت میں دشمنی، تعصب، طرفداری اور جانبداری کا عکس پیش کرے۔ گواہان کی شہادت بہت اہمیت کی عمل ہوتی ہے، مگر وہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی جہاں گواہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے، بیچ سے اپنا غصہ نکالنے کے لیے غلط گواہی دے رہا ہے، یا کسی دشمنی کی بنا پہ وہ گواہی دے رہا ہے، جیسا کہ آج کل عموماً ہوتا ہے کہ کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں کسی کے خلاف اپنی بڑاس نکالنے کے لیے، کسی کو 4 پیسے دیے، جھوٹا بیان دلوا دیا۔ اب اس میں ایک بات بتاؤں کہ جج کو تو نہیں پتہ، جج تو اس انسیڈنٹ یا واقعے کے موقع پر خود تو موجود نہیں تھا، اس نے تو حقائق، واقعات اور گواہان پہ انحصار کر کے اپنی ججمنٹ، اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے قانون، دنیاوی ملکی قانون اور شرعی قانون کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہم دنیا کی نظر میں تو کم از کم بچ سکتے ہیں جھوٹی گواہی سے، مگر خدا اور رسول اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے قانون نے واضح کیا ہے کہ گواہ کی اہلیت یہ ہونی چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو اس طرح بیان دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمبر 1 تو اس کی یادداشت جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بیمار یادداشت والا گواہ قابل قبول نہیں ہے کہ جو اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کھایا ہے یا کل کیا واقعہ ہوا تھا آج بھول گیا ہے، وہ شہادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ ساؤنڈ مائنڈ، صحت مند ذہن، جو اخلاقی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی لحاظ سے ویل اویئر ہو، آگاہی رکھتا ہو، سمجھدار ہو،
جس کو گناہ اور برائی کا اور ثواب اور نیکی کا پتہ ہو کہ میں اگر اس کے خلاف آج غلط گواہی دیتا ہوں، اس کو جو نقصان پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے مجرم کو چھڑا لیتے ہیں ہم غلط گواہی دینے پہ، مگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات تو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ گواہی کا درجہ کسی کی زندگی اور موت اور انصاف کی راہ میں پریشانی، رکاوٹ کھڑا کر سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گواہ کے لیے اس کی یادداشت کو بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جن حالات کے تحت گواہ اپنی یادداشت کو تازہ کر سکتا ہے، اس میں تحریر ہے جسے گواہ نے لکھا ہو، تحریر جسے ایک دیگر شخص نے لکھا ہو یا کسی دوسرے شخص نے لکھا ہو اور اس گواہ نے اس کو دیکھا ہو، پڑھا ہو اور وہ گواہی دے سکے کہ ہاں بھی یہ میرے سامنے تحریر ہوئی ہے، میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، یہ صحیح ہے، اور اس تحریر کی کاپی، نقل، ڈاکومنٹ وہ اس فائل جو اپلیکینٹ ہے اس کی فائل میں ہونی چاہیے، یا جو اپوننٹ مخالف پارٹی ہے وہ اپنا گواہ لے کے آتی ہے تو وہ اس کی تحریر، ڈاکومنٹ اس کی فائل میں ہونے چاہیے، تاکہ جب عدالت گواہان کو طلب کرے تو اپنے بیانات دے سکے، اور عدالت دیکھتی ہے کہ جو انہوں نے پہلے ریٹن دیا ہے، ہمیں اپنی گواہیاں دی ہیں لکھ کے، کیا اب وہی بول رہے ہیں وہ، یا ان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے، غلط بیانی تو نہیں ہو رہی۔ اس چیز کو عدالت مد نظر رکھتی ہے۔ تو آگے پیشہ ورانہ کتب، یعنی پروفیشنل جو کتابیں ہیں، قانون کی ہیں، جس پہ جو قانون نے بیان کیا ہے، کیا اس کو بھی وہ سمجھتا بوجھتا ہے؟ اب اس سے ہٹ کے آ جائیں کہ پارٹیاں دو ہیں، ایک داد رسی کے لیے گئی ہے، دوسری اس کے جواب کے لیے گئی ہے جس پہ الزام لگایا گیا ہے، تو پارٹی ان کے گواہ پہ اعتراض بھی کر سکتی ہے کہ یہ شخص شہادت دینے کے قابل بھی ہے، یا اس نے رشوت لی ہے تو گواہی دے رہا ہے، رشوت کا ثبوت دینا پڑے گا، یا ایسے حقائق جو واقعی ہی رشوت کے زمرے میں آتے ہیں اور اس نے وہ لے کے کر کے گواہ نے وہ گواہی دے دی ہے، یہ منع ہے۔ ابھی میں نے بیان کیا تھا صاحب کا بیانات یا تحریر جو گواہوں نے دی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون مستغیث تو اس کے کردار کو دیکھا جائے گا کہ کہیں وہ بازاری پروفیشنل عورت تو نہیں ہے، لوگوں کی عزتوں پہ کیچڑ اچھالنے والی، وہ بھی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں مخالف پارٹی جو ہے وہ گواہ کی قابل اعتبار ہونے پہ اعتراض کر سکتی ہے، آبجیکشن کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس آگے ہم آپ کو میں بتاؤں گا کہ قانون جو ہے کٹہرے میں موجود گواہ کو جو سہولیات دیتا ہے وہ یہ کٹہرہ گواہ میں گواہ کی مراعات کی وضاحت کے لیے کچھ نکات اہم ہیں جو میں بیان کرتا ہوں کہ کٹہرے میں، اس کورٹ میں، عدالت میں جج یا مجسٹریٹ یا اگر کام ہوا اس کے دوران گفتگو ریاست کے امور کے بارے میں، شہادت، سرکاری ترسیلات یا اطلاعات کے بارے میں، ارتکاب جرم کے متعلق اطلاع یا معلومات، پیشہ ورانہ تفصیلات یا اطلاعات یا گفتگو، قانونی مشیروں کے ساتھ مخفی مراسلہ یا مراسلہ جات، جو گواہ فریق نہیں ہوتا
اس گواہ کی دستاویز ملکیت کی عدم پیش سازی، دستاویزات کی عدم پیش سازی، گرفتاری، مقدمہ بازی یا فوجداری۔ اس میں جج یا مجسٹریٹ کا طرز عمل دیکھا جائے گا کہ جج کے علم میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ کسی جج یا مجسٹریٹ کو قائل نہیں کیا جانا چاہیے، وہ قائل کرنے کا انداز کسی بھی طریقے سے غلط ہے۔ اس کو اپنی انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پہ ججمنٹ دینے کا حق ہے۔ قانون اور شریعت نے فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی دونوں فریقین کے گواہان اور ان کی کارروائیوں کو سنیں، اس کے بعد بغیر پریشر میں آئے ہوئے، بغیر کسی اللیگل وے کے ذریعے اس کو مجبور کیا گیا ہے تو اس میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے مروان کو کہا، جس میں ایک یہ بھی شرط رکھی تھی کہ مجھے غلط بیانی پہ اکسایا نہ جائے، مجھ سے غلط فیصلے نہ کروائے جائیں، ورنہ میں گورنری قبول نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، صحابہ اکرام، تبع تابعین کے، مگر آج کل جو ہو رہا ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں مگر قانون اور شریعت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں وہ آپ خود سمجھتے ہیں۔ جو بھی کیس کے اندر کارروائی ہوتی ہے وہ گواہ جو وٹنس ہے اس کے علم میں اگر ہے تو اس کو اسی طرح ایز اٹ از بیان کرے، یہ گواہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں کسی ایسے شخص کو ایسی گفتگو یا مراسلہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تاہم ایسے شخص ایسی گفتگو یا مراسلہ کو ظاہر کرنے کے لیے اجازت مل سکتی ہے جب جس شخص نے ایسی گفتگو یا مراسلہ کیا ہو یا اس کا قائم مقام مفاد رضامند ہوتا ہے۔ اگر جرم ہے تو اس کے متعلق اطلاعات یا معلومات اس گواہ کو ہو بغیر کسی کی طرف داری کیے، بغیر کسی لالچ میں آئے بیان کرنا چاہیے، یہ گواہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، پروفیشن میں، کاروباری زندگی میں ان چیزوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں۔ مثلاً میں یہ کہوں گا کہ گواہ کو ہمیشہ کسی امر زیر تنقید کے متعلق تمام سچائی بتانے کے لیے پابند رہنا ہوتا ہے۔ جو کیس ہے اس کی سچائی کے متعلق وہ جو حقائق جانتا ہے، معلومات ہے اس کے پاس، وہ صحیح پہنچانے کا پابند ہوتا ہے۔ تاہم ضرورت کی بنیاد پر گواہ کو اپنی یادداشت تازہ کرنے کے لیے اجازت مل سکتی ہے، کورٹ اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس طرح اسے قائل نہیں کیا جا سکتا، نہیں یہ کرنا ہے، اس کو اپنی یادداشت اپنی عقل سے بھی سوچنے دیں، ذہن سے سوچنے دیں کہ یہ کام جو مجھ سے کروایا جا رہا ہے یا میں نے جو دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے، اور یہ جو مجھے زبردستی کروانا چاہ رہے ہیں، اس کی گواہی جو دلوانا چاہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے قانون اور اللہ کی نظر میں کہ نہیں، یا اسے اجازت نہیں دے سکتی۔ عدالت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سوالات کا جواب دے، خصوصاً جب یہ سوالات ان امور کے متعلق ہوتے ہیں جن امور کو مصلحت عامہ کی وجوہات کی بنا پر تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو یہ گواہ انڈر سیکشن 1984 آرڈر قانون شہادت آرٹیکل 3 میں بھی آتا ہے، اس کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 118 ایویڈنس 1872 میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ گواہ کون ہوتا ہے۔
یہ عام لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے، یہ میں نے تھوڑا سا بہت ہی سمپل سادہ طریقے سے گواہ کی شناخت یا اس کی تعریف بیان کی ہے۔ تو ہمیں، چونکہ میں اس پروفیشن سے تعلق ہے، آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تھوڑی بہت قانونی معلومات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں پازیٹیو نیگیٹو سینس دونوں پائی جاتی ہیں۔ مثبت اور منفی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آپ سے آخر میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک، اور اپنی آراء سے مجھے کمنٹس میں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔